عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ولا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه المسلم. تمام تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و جبا ہے جس نے جن اور انس کی اور کائنات میں ہر چیز بسنے والوں کو پیدا کیا، اور خصوصاً ہم انسانوں کو اللہ رب العالمین نے جس مقصد سے پیدا کیا اس کو واضح کر دیا. سورہ ذاریات قرآن مجید کی آیت میں ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ رب العالمین اپنا مقصد بتا رہے کہ ہم نے اپنی عبادت کے لیے جن اور انس کو پیدا کیا، اور عبادت کے طریقے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اور یہ واضح کر دیا قرآن مجید کے سورہ احزاب کے اندر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہیں جو زندگی گزارنی ہے وہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے ہی زندگی گزارنی. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام، و خصوصاً جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر، اور ہمارے شہنواز بھائی کا ہم شکر گزار بھی ہیں، انہوں نے مجھے دعوت دیا یہاں کے. کافی سال پہلے میرا ایک بار آنا ہوا تھا، غالباً چھوٹی مسجد تھی یہ. کئی عرصے کے بعد آج اپنے بھائیوں سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. جس عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں وہ بہت ہی اہم عنوان ہے. سنا تو بہت ہوگا آپ لوگ کتاب وغیرہ میں درس تدریس، کوئی نئی بات میں نہیں کہتا ہوں، ہو سکتا ہے سمجھانے کا طریقہ الگ ہو. بات وہی ہے جو رب کے کلام میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں. جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، بہت ہی اہم ہے. ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے اس موضوع کو. وہ کیا ہے؟ آؤ متحد ہو جائے، آؤ ایک جٹ ہو جائے، اتحاد پیدا کرے. اب کیسے پیدا کرنا ہے اس کے بارے میں چند قرآن مجید کی آیت کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور احادیث شریف سے میں واضح کروں گا. لیکن اس سے قبل اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ سبھی کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. میں اپنے عنوان میں آنے سے قبل ایک بات کہہ دوں کہ جمعہ کی اہمیت بہت ہی خاص ہے، ہم سبھی جانتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. اور مسجد کا حق ہے کہ آ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر بغیر ٹیک لگائے بیٹھ جائیں، اور سب کو پر کرنا ہر مسلمان کے اوپر یہ ضروری ہوتا ہے. یہ مسجد کا حق ہے کہ سب خالی نہیں ہونے چاہیے، پر کرتے رہنا چاہیے. سنا بہت ہوگا لیکن عمل کرنے کی توفیق خاص مومنوں کو ملتی ہے. کیوں؟ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے. عوام الناس کے اندر 3 کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں جو خطبہ جلسہ جلوس میں شرکت کرتے ہیں. وہ 3 کیٹیگری ہوگا. ایک کیٹیگری کے وہ ہوتے ہیں جو نکتہ چینی کرتے ہیں عنوان کے اندر،
یہ سب سے بڑی کیٹیگری ہے. یہ اختلاف پیدا کرنے والے ایسے انسان آج بھی ہیں عوام الناس کے اندر, جو آتے ہیں مقصد ہوتا ہے اس کے اندر ہم کمی اور بیسی اور ادھر ادھر کی ہیلا بہانا تلاش کریں. یہ کیٹیگری. دوسری کیٹیگری کے ہوتے ہیں کیا کہ سنت سن کر عمل ہی نہیں کرنا ہے. بات تو یہ ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن عمل نہیں کرنا. یہ دوسری کیٹیگری ہے. تیسری ہے سننے کے بعد باہر جا کے واہ واہ کیا تقریر تھی, واہ واہ کیا خطاب تھا, واہ 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 میں ہی وقت چلا گیا, عمل نہیں کرنا. یہ تین کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں. ان سے ہٹ کر جو ہوتے ہیں وہ مومن لوگ ہوتے ہیں. جیسا کہ قرآن مجید کے سورہ نور کی آیت نمبر 51 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب مومنوں کو دعوت دی جاتی ہے اور اللہ اور رسول کی جانب تاکہ تمہارے درمیان میں فیصلہ کرے تو ان یقولوا, ان کا ایک ہی کلام ہوتا ہے سمعنا, سنا, واطعنا, اطاعت اور فرما برداری میں جٹ گئے. انہیں ہیلا بہانا نہیں تلاشتے, کمی بیسی نہیں کرتے, واہ واہی نہیں کرتے. سمعنا, سنا, واطعنا, فرما برداری میں جٹ جاتے. یہ مومنوں کی صفت ہے. وہ تین مومن سے ہٹ کر ہے. تو ایسے بنو کہ سن کر ہمیں عمل کرنا ہے, ایسے نہیں بننا واہ واہی, نکتہ چینی, مخالفت. یہ مومنوں کی شان نہیں ہے. اس آیت کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کریں گے. یہ کچھ کیٹیگری کو بتانا بہت ضروری تھا. آئیے, اللہ رب العالمین قرآن مجید نازل کیا اس لیے تاکہ ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال سکیں, اس کے مطابق گزار سکیں. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 102 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, بے شمار بات سنے ہوں گے آپ لوگ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اس سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. محلے سے نہیں, ابا دادا پردادا اور پڑوسی سے نہیں, اب اللہ سے ڈرنا. کس سے؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑوں کی عزت ہی نہیں کرنا ہے. ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو حق تقاتہ, جیسا کہ حق ہے رب العالمین سے ڈرنے کا, اپنے استطاعت کے مطابق, اپنے طاقت کے مطابق اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہ تھوڑا سا کم کریے کہ جب تمہاری موت ہو اس حالت میں رہو کہ مسلمان رہو. اب اس آیت کی تفسیر کو دیکھتے ہیں. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ عبداللہ, عبد الرحمان, یا بلڈنگ پہ حاجم ان فضلی ربی, یا توفیق خان, یا توفیق سید, کیا انہیں مسلمان کہتے ہیں؟ نہیں. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کو مفسرین میں جو بہت ہی مشہور مفسرین ہیں, ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ, اس کی تفسیر میں مسلمان کے بہت ہی اچھی مثال سے سمجھایا کہ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اپنے زندگی کے معاملات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دے. اپنے نفس کی, جو اس کی نفس ہے, جو چاہتا ہے وہ اس چاہت کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دے. دراصل حقیقت میں وہی مسلمان ہے. ہذا من فضل ربی بلڈنگ میں لکھنے والا مسلمان نہیں, توفیق خان, توفیق سید رکھنے والا مسلمان نہیں. مسلمان وہ جو اپنے خواہشات کے اوپر نہیں چلتا ہو بلکہ رب کے رضا کے لیے چلتا ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتا ہو, اسے دراصل مسلمان کہتے ہیں. تو مسلمان ایسے ہوتے ہیں, تو مرو تو کس حالت میں رہو, مسلمان ہو کر. الحدیث ہونا ہی کافی نہیں ہے. مسلمان کا جو میں نے تفسیر کھینچا ابن کثیر کے حوالے سے, اس کے طریقے سے ہونا چاہیے. آگے کیا فرماتا اللہ رب العالمین آیت نمبر 103 سورہ ال عمران, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. بے شمار بار آپ لوگ سنے ہوں گے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. رسی کیا ہے؟ رسی کیا ہے؟ یہاں پہ رسی اللہ رب العالمین کس لیے کیوں چنا رسی؟ رسی سے مطلب یہ ہوا کہ ایک دھاگے کو دوسرے دھاگے میں جب پروئیں گے تو ایک رسی تیار ہوتا ہے, وہ مضبوط ہوتا ہے. ایک دھاگا رکھیں گے تو ٹوٹ جائے گا, جب دوسرا تیسرا جب پروئے چلے جائیں گے اس میں تو مضبوط ایک رسی بن جاتی ہے. اسی طریقے سے قرآن اور حدیث کا مجموعہ رسی ہے. اللہ رب العالمین اس کو کہتا ہے مضبوطی کے ساتھ تھام لو. ولا تفرقوا, فرقے فرقے میں مت بٹو, فرقے فرقے میں مت تقسیم ہو. لیکن آج کتنے مسلمان ایسے جانتے ہیں اس آیت کو, پتا ہے, لیکن فرقے بازی کرنے میں ذرا برابر بھی کتراتے نہیں. ہماری مسجد الگ, تمہاری الگ,
ان کی الگ, ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں, ان کے پیچھے ان کی نماز نہیں, ہم ان سے بغض, ان سے حسد, ان سے کینہ, ان سے کپٹ, ان کی چگلی, ان کی چگلی, ان کی کینہ. اللہ اکبر, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر یہود بھی شرماتا ہے. یہ ایسے ہوتے مسلمان, اپنے ایک کلمہ کو پڑھنے والا, ایک کعبہ کے آگے سجدہ کرنے والا, ایک رسول کو ماننے والا, ایک قرآن پر ایمان لانے والا مسلمان ایسا بھی ہوتا ہے, اپنے بھائی سے بغض رکھتا ہے, اپنے مسجد کو علیحدہ علیحدہ کیا جا رہا ہے. وہی اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا, فرقے فرقے سے مت بٹو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اس اتحاد کی اہمیت اللہ رب العالمین اگلے جملے میں ارشاد فرماتا ہے. یاد کرو اللہ کی نعمت کو. پتہ چلا اتحاد اللہ کی نعمت ہے. یاد کرو اللہ کی نعمت کو. جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دیا, تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دیا, اور تم اس کے ذریعے سے بھائی بھائی بن گئے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, جب تم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے, اللہ رب العالمین نے تمہیں بچایا. اللہ رب العالمین نے تمہیں بچایا جب جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے. اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر دو اہم بات بتلائی. ایک یہ اتحاد اللہ کی نعمت ہے, دوسری یہ اللہ رب العالمین جہنم سے بچا رہا ہے اپنے بندوں کو. وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ایک بات کو ذہن میں ہمیشہ رکھنا, اللہ رب العالمین قرآن مجید کی ہر آیت کے آخر میں پوری باتوں کا لب و لباب نازل کر دیتا ہے, پوری باتوں کا نچوڑ بیان کر دیتا ہے. وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ تعالیٰ اپنی آیت کو اسی طریقے سے کھول کھول کر بیان کر دیتا ہے, لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, تاکہ تم ہدایت پا سکو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ الجھایا نہیں ہے, پھنسایا نہیں کہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہم اسی طریقے سے صاف ستھری آیت نازل کر دیتے ہیں تاکہ تم لعلکم تہتدون, ہدایت پا سکو. پتہ یہ چلا اتحاد سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی. اور آؤ اتحاد کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. اتحاد, مثال لے لو, سمندر کے قطرات کا مجموعہ ہو کر ایک سمندر تیار ہوتا ہے. اگر اس قطرات کو الگ الگ کر دو سمندر کا وجود ختم ہو جائے گا. سمندر کا قطرات کو اکٹھا کرو تو ایک سمندر تیار ہوتا ہے, اور اس کو الگ کر دو تو نہیں, اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے ریت کے ذرات کو اگر الگ الگ کر دیں گے تو اس کی طاقت ختم ہو جائے گی. اگر وہی ایک ہوگی تو بڑے بڑے بلڈنگوں کو ہلا دے. اللہ رب العالمین نے 5 ٹائم میں نماز مسلمانوں پہ فرض کیا ہے. اس کے اندر بھی اتحاد ہے, اس کے اندر بھی اجماع ہے کہ 5 ٹائم مسلمان کے اوپر نماز فرض ہے. پتہ ہے ذرا مسجد میں بڑی تعداد میں لوگ اکٹھا ہوں گے اس کے ذریعے سے تو اتحاد پیدا ہوگا. اور اتحاد کی اہم نچوڑ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب جماعت بناؤ, نماز کے لیے کھڑے ہو تو کندھے سے کندھا, ٹکنے سے ٹکنا ملاؤ, تو اس سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہوگی. اتحاد کی اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بھی بیان کرتے. اور آؤ سورہ فاتحہ ہر انفرادی اجتماعی, چاہے منفرد ہو چاہے جماعت کے اندر ہو, پڑھنا مست ہے, امپورٹنٹ ہے. اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, سب جانتے ہیں, الگ مسئلہ ہے. لیکن اس کے اندر ایک آیت آتی ہے اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. یہاں اہدنا الصراط المستقیم جمع متکلم کا صیغہ. پتہ ہے یہ بلا اجماع ہے یہاں پر. اہدنا الصراط نہیں کہا, اہدنا الصراط المستقیم جمع متکلم کا صیغہ لائے. پتہ ہے چلا اتنی بڑی اہمیت اس سورہ کے اندر بھی. اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے, ایک پلیٹ فارم پہ آؤ, اتنی اہمیت ہے. اس کے برعکس اختلاف ہے. اتحاد کے برعکس اختلاف ہے, اور اختلاف کی سزا, اختلاف کی جو علامتیں ہیں اس کو میں قرآن مجید کے حوالے سے پیش کروں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو, آپس میں جھگڑو مت. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تم بزدل ہو جاؤ گے. آج مسلمانوں اپنی گریبان میں جھانکو, کتنے بڑے طاقتور ہو کہ اللہ کے کلام کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ڈنکے کی چوٹ پر اپنے گھر میں ہی نافذ کر دو. کتنی طاقت ہے تمہارے اندر.
آج بزدلی اتنی زیادہ ہے کہ آج ایک مسلمان ڈرتا ہے چوراہے پر اللہ اور رسول کی بات کرتے ہوئے، شرک سامنے دیکھ رہا ہے، بدعت سامنے دیکھ رہا ہے، لیکن ڈرتا ہے بتائیں گے تو رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، لوگ ہم سے جدا جدا ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کیوں نہیں سوچا کہ ہمارے خاندان ہم سے منتشر ہو جائیں گے، جدا جدا ہو جائیں گے؟ یہ کیوں نہیں سوچا؟ آپ نے سب کو اکٹھا کیا، اے بنی کعب، اے بنی لوئی، اے بنی قریش، اے بنی ہاشم کے لوگوں، آؤ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کو ایک مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیوں کہا؟ کھل کر بولا۔ آج ڈرتے ہو، تم سے کوئی نہیں کہہ رہا جھگڑا فساد کرو، صرف اتنی بات کرو۔ اتحاد کیسے لانا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی آیت کے پہلے دو جملے میں ارشاد فرمائے، واطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری، اس کے علاوہ سب فنش، کوئی چیز نہیں، صرف دو ہی چیز کو پکڑ لو گے، اتحاد پیدا ہونے سے کوئی ماکلات روئے زمین پہ روک نہیں سکتا، اس دو چیزوں کو پکڑو۔ اور یہ دو چیز کو پکڑے تو ہر کوئی کہتا ہے ہم بھی پکڑے، وہ بھی کہتا ہم بھی پکڑے، ہم بھی قرآن حدیث والے، تم بھی ہو، سب صحیح، تو اختلاف کس بات کا ہے بھائی؟ کائے کو نگر نگر ڈگر ڈگر مسجد مسجد میں اختلاف کیوں ہے آخر؟ کیوں اختلاف ہے آخر؟ پتہ یہ چلا اختلاف اس وجہ سے کہ ہم نے قرآن حدیث کا صرف نام زبان میں رکھا ہے، دل سے تسلیم ضرور کیا ہے، لیکن عمل سے ظاہر نہیں کرتے ہیں، اور عمل سے جب ظاہر نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات اختلاف پیدا ہوگا۔ عمل سے ظاہر کریں گے تو اختلاف مٹ جائے گا، عمل سمجھائیں گے، ہم کہتے ہیں ہاں قرآن حدیث ہم بھی مانتے، دل سے بھی تسلیم کرتے، لیکن عمل کی جب باری آتی ہے تو عمل سے ظاہر نہیں کرتے، پھر وہاں پہ کیا ہے؟ ہم اپنے وہ اپنے سب کو یاد کرنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، آپس میں بغض حسد کو ختم کرو، کیونکہ یہ اختلاف پیدا کرتا ہے۔ بغض حسد اختلاف کا جڑ ہے۔ یہ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے اتنا بغض رکھتا ہے کہ جتنا غیر مسلم سے اتنا نہیں رکھتے، غیر مسلم سے اتنا بغض نہیں رکھتا۔ ہم یہ نہیں کہتے اسلام کسی سے بغض رکھنے کے بارے میں کہتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے میں بول رہا ہوں۔ اسلام تو سب کو جوڑنے کے بارے میں کہتا ہے، اسلام تو سب کو لے کر چلنے کے بارے میں کہتا ہے، لیکن آج مسلمانوں کا حال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ معاشرے میں یہ حال ہو گیا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اتنی زیادہ بغض رکھتا ہے، اللہ اکبر، میں کیا بتلاؤں۔ میں کئی مقامات پہ گیا پروگرام میں نے وہاں پہ بھی دیکھا، جماعت کے اندر میں نے دیکھا کہ اللہ اکبر، وہ آئیں گے تو ہم نہیں، ہم آئیں گے تو وہ نہیں۔ اختلاف اہل علم کے نزدیک، عوام الناس کے بھی نزدیک، یہ جڑ کیا ہے؟ بغض اور حسد۔ حسد انسانوں کو کھا گیا۔ ان کے عالم نے کہہ دیا ان سے سلام مت کرو، ان کے عالم نے کہہ دیا ان سے بات مت کرو۔ ارے آؤ، یہ سب علماء کے بھی ایک عالم، عوام الناس کے بھی ایک عالم، انبیاء کے بھی ایک عالم ہے، امام اعظم حکیم الامت اعلیٰ حضرت جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی عالم اس روئے زمین پہ پیدا ہوا نہیں۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار اللہ نے علم سے نوازا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خطاب کیا، ان سے کلام مت کرنا، نکاح ٹوٹ جائے گا، ان سے سلام مت کرنا، ان سے بات مت کرنا۔ ایک حدیث لاؤ، چیلنج کر کے جا رہا ہوں گولسیا کے اندر، ایک حدیث لاؤ کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی تبلیغ کرنے کو بولا کہ ان سے سلام مت کرنا، ان سے رشتہ مت جوڑنا، اپنے بیٹی کا رشتہ ان کے گھر مت دینا۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تبلیغ کی لوگوں پہ؟ یہ کون ہوتے اسلام کے ٹھیکیدار؟ ان کو کس نے حق دیا کہ ان سے سلام مت کرو؟ آؤ، تمہارے نبی کی تعلیم میں تمہیں سامنے دیتا ہوں حدیث کے حوالے سے۔ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، جنت میں داخلہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک ایمان والے نہیں ہو۔ ایمان لانا اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے شروع میں آپ کو سورہ آل عمران کی آیت سے بات واضح کیا، سمجھا کر کہ ایمان والا آدمی وہی ہوتا ہے جو اپنے نفس کی پیروی نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول کی نقش قدم پر چلتا ہے، وہ ایمان والا ہے۔ تو جنت میں داخلہ کی شرط ایمان لانا ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اب ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیتے دے رہے، ایمان لانا ہی کافی نہیں۔ اب آلو الحدیث ہو گئے ہم، میرا نام یہ ہے عبداللہ عبد الرحمان ہے، مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اسلام کا ماننے والا ہو گئے تو کیا ایمان والے ہو گئے؟
یہ بھی کافی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے جملے میں بتاتے وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، یہاں تک کہ اپنے بھائی سے جب تک محبت نہ رکھو ایمان والے بھی نہیں ہو سکتے ہو۔ آج بتاؤ کتنے ہیں مسلمان کا نام لینے والے، اپنے بھائی سے بغض حسد ہے کہ نہیں ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا ہے، بھلے عوام الناس کے اندر چاہے جتنے میٹھے بن جاؤ، حسد بغض تھوک کی فیکٹری ہے دلوں کے اندر ہے آج۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ ایمان والا ہی نہیں جو بغض حسد رکھتا، جو محبت ہی نہیں رکھتا اپنے بھائی سے۔ آؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کیسے دیتے ہیں صحابہ کرام کو، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم، صحابہ سے کہتے ہیں اے صحابہ میں تمہیں وہ بات نہ بتلاؤں جس سے تم آپس میں محبت شروع کرنا دو۔ صحابہ کی طرف دیکھیے، یا رسول اللہ ضرور بتائیے کون سی ایسی بات ہے جو ہمارے دلوں میں محبت پیدا کرے۔ یہ طرف دیکھو، صحابہ کا نام لینا کافی نہیں ہے، ہم مانتے تم نہیں مانتے، تم مانتے وہ نہیں مانتے، کیسے مانتے ہو ایسے مانو جیسے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تباہ کی، اسی طریقے سے اگر صحابہ کو ماننا ہے تو اگر ہدایت جاننا ہے، ہدایت پہ آنا ہے، ہدایت پانا ہے تو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے میرے صحابہ کے طریقے پر ایمان لاؤ گے فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ ہدایت چاہتے ہو تو صحابہ کے طریقے سے ایمان لاؤ۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ بتائیے کیا چیز ہے؟ افشوا السلام بینکم، رواہ المسلم، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ کوئی ماں کلال اس دور ہوئے زمین پہ ایسا نہیں جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ماں کلال تو میں بھی ہوں، آپ بھی، سب اپنے ماں کے لال، سب اپنے ماں کے دلارے ہیں، لیکن کوئی دلارا ایسا ہے جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو غلط ثابت کر دے؟ انہوں نے لے آئے حدیث اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلاؤ۔ یہاں مولوی چلاتا ہے ان سے سلام مت کرو۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اتحاد پیدا کرنا ہے تو امام اعظم کو دیکھیں گے کہ اپنے امام کو دیکھیں گے؟ کس کو دیکھیں گے آپ؟ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، نہ کہ ہم اپنے امام کو دیکھیں جو وہ کہہ دیے تو ہم ان کی بات مانیں گے، نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی کہتے ہیں افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلاؤ گے محبت پیدا ہوگی۔ لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ ہم سید ہیں انصاری کو سلام ہم کریں، خان صاحب ہیں ہم اس کو سلام کریں۔ یہ ذات برادری کا جو مسئلہ ہے عوام الناس کے اندر، یہ بھی اختلاف کی صورت ہے، اختلاف کی صورت میں سے بنیاد ہے یہ کہ آج یہ بھی بڑا معاملہ اس کے اندر ہے۔ ہم کیوں سلام، ہم پیسے والے وہ سلام کریں؟ ارے اللہ کے بندو، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آپ ہو گئے ہو؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آپ دھنی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گلی سے نکلتے تھے، اٹھاؤ ابن حزام، سیرت ابن حزام پڑھو، کبھی فرصت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پر بھی تھوڑا سا نظر ڈال دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گلی سے نکلا کرتے تھے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے سے سلام کرتے ہیں۔ سیکھو تعلیم، اتنا بڑا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کلمہ پڑھے بغیر ایمان نہیں لا سکتے ہو، ایمان والے نہیں ہو سکتے، ان کا اتنا بڑا مقام، چھوٹے سے بچے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلام کر رہے ہیں، ان سے تعلیم سیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سیکھو۔ دوستو کہاں تم کس کے چکر میں پڑ گئی؟ آج اسلام کے اوپر جو جس طریقے سے خرافات ہو رہا ہے اسلام کا نام لے لے کر، مسلمانوں کب جاگو گے؟ کون سی جبریل کا ویٹنگ کر رہے ہو؟ کون سے اب نبی کا انتظار کر رہے ہو؟ صرف سننے سے کام نہیں چلتا، جب تک دلوں میں محبت نہیں لاؤ جس طریقے سے صحابہ کرام لائے تھے۔ آؤ اب میں اسی آیت پر آتا ہوں، سورہ نور کی آیت نمبر 51 پہ، کہ صحابہ کرام کیسے ایمان لایا کرتے تھے، صحابہ کرام کیسے پیروی کیا کرتے تھے۔ آؤ اتحاد سیکھنا ہے تو صحابہ کرام سے سیکھو۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسول ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی سورہ نور کے اندر آیت نمبر 51، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کو صحابہ کرام کے اندر یہ پیش کیا اور کہا کہ آؤ ایسی بات کی جانب جو اللہ اور رسول تمہارے درمیان میں فیصلہ کر دے۔ تو ان کا کیا کام ہوتا تھا؟ صحابہ کرام، کیونکہ اس وقت سے سب سے پہلے ایمان والے صحابہ کرام تھے، انہوں نے ان لوگوں کو مخاطب کیا تو ان کا ایک ہی کام تھا، یقولو، وہ یہی کہا کرتے تھے سمعنا، ہم نے سن لیا، وہ اطعنا، اور اطاعت اور فرما برداری میں جٹ گئے۔ اب آؤ اس سمعنا اطعنا کی تفسیر میں ذرا چلتے ہیں۔
बहुत सुने होगे इस आयत को भी। इसके तफसीर में जरा आते हैं। समेना व अताना के दरमियान में मंजिल तफक्कुर नहीं होना चाहिए, मंजिल इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, मंजिल एतराफ नहीं होना चाहिए। तीन चीज को समझ लोगे इंशाअल्लाह इख्तलाफ खत्म हो जाएगा। ये तीन चीज को मुसलमानों समझ जाओगे इंशाअल्लाह इत्तेहाद पैदा होने से कोई रोक नहीं सकता है। मंजिल तफक्कुर क्या चीज है, आइए इसको भी हम हदीस से साबित करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके डेफिनेशन में बताऊं। मंजिल तफक्कुर मतलब सोच, थिंकिंग, विचार, ये सब नहीं लाना, सोच विचार नहीं करना कि हक आ गया, कुरान की बात आ गई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी सही हदीस के साथ साफ तरीके से वाज़ह दलील है, उसके बाद सोच के बताएंगे, पूछेंगे, थोड़ा सा वक्त दीजिए, विचार कर ले, दरियाफ्त कर ले, अपने इमाम से पूछ ले, थोड़ा सा मोहलत दीजिए। ये सोचना भी नहीं है, समय न वटाने के दरमियान में तफक्कुर, फिक्र भी नहीं करना है। कैसे? दलील वान जाबिर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा इस्तवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुल जुमअती क़ाल इजलिसू फसमअ ज़ालिका इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु वजलस अला बाबिल मस्जिद फ़अराहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल ताल या अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु रवाहु तिरमिज़ी फी किताबुस सलाह। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह किताबुस सलाह के अंदर चैप्टर को लाए और जाबिर रज़ी अल्लाहु तआला इस हदीस से रावी, आओ सहाबा इकराम से सीखो, फिक्र कैसे, फिक्र के बारे में सहाबा इकराम का अमल देखो, तर्ज अमल क्या है। मुसलमानों सिर्फ नाम लेना काफी नहीं कि हम सहाबा को मानते हैं, सीखो भी, अमल में भी लाओ, मानना ही काफी नहीं है, अमल में भी लाओ। सहाबा ऐसे पैरवी किया करते, इत्तेहाद कैसे पैदा करते थे सहाबा, आओ देखो। रावी हदीस जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक दफा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा, जैसे आज जुमा है, जुमा के मौके पर मेंबर पे खिताब इरशाद फरमा रहे थे और अवामुन नास जैसे आप लोग बैठे हैं, उस दौर में सहाबा किराम भी बैठे थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सिट डाउन, इजलिसू, बैठ जाओ। किसी से कहा होगा मस्जिद में, फसमअ ज़ालिका इब्न मसऊद, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद अभी मस्जिद में आ रहे हैं। देखो तर्ज अमल, बड़े गौर से सुनना इस हदीस को। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद अभी मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, एक पैर मस्जिद के अंदर है, दूसरी पैर मस्जिद के बाहर है। फसमअ ज़ालिका इब्न मसऊद, इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कान में आवाज आती है इजलिसू, बैठ जाओ। बाबुल मस्जिद, तो इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वजलस अला बाबुल मस्जिद, मस्जिद के गेट पर ही बैठ जाते। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे बोल रहे, किसी और से, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद को नहीं बोला ना, किसी और से बोला कि बैठ जाओ। कान में सदा गई अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की, वजलस अला बाबुल मस्जिद, मस्जिद के दरवाजे पे बैठ जाते हैं। फ़अराहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल ताल या अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब करते हैं अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, आप आ जाइए, आपको हमने नहीं बोला। अल्लाह अकबर। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कहते हैं कि अल्लाह के नबी, आपकी आवाज अब्दुल्लाह के कान में आई, सिट डाउन, बैठ जाओ। अब्दुल्ला बैठना ही गवारा किया। अब्दुल्ला गवारा ही नहीं कर सकता कि नबी के शान में एक पैर गुस्ताखी की कदम भी बढ़ा दे। ये कौन थे? ये सहाबे रसूल थे, अब्दुल्ला इब्न मसऊद थे। ये सहाबे रसूल का अमल देखो। कहते हैं मुझे गवारा ही नहीं कि आपकी बात आई कि बैठ जाओ और आपकी मुखालिफत में भी एक पैर में आगे बढ़ा दूं। कह सकते थे, सोच रख सकते, और मुझे नहीं कहा होगा, अबू बकर को कहा होगा, उस्मान को कहा होगा, अली को कहा होगा किसी को। ये सब नहीं सोच सकते थे हमारे आपकी तरह, आज है ना। तो अरे हमें पता नहीं, अरे किसी और को बोला होगा मौलाना ने, हम क्यों बैठे भाई, एक कॉमन सी बात है, हम क्यों बैठे, हमें कहा है, मेरा नाम लिया, हम क्यों बैठे। इससे ये पता चलता है क्या कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सभा पैरवी अगर करना है, इत्तेहाद लाना है, तो आओ सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के इस अमल को भी देखो और अपनी जिंदगी में भी लाओ। तो ये समेना और ताना के दरमियान में मंजिल तफक्कुर के ऊपर दलील के साथ मैंने वाज़ह किया। मंजिल इख्तिलाफ पर आते। इख्तिलाफ क्या है? हक आ गया, कुरान मजीद की आयत वाज़ह तौर से साबित, सात तरीके जिसमें शक ला रैब ज़ालिक, अल्लाह ताला कहते हैं इसके अंदर रैब बराबर भी शक की गुंजाइश ही नहीं सकती। फिनिश। कुरान के अंदर कोई शक है नहीं, कुरान पर सबका ईमान है ना, लेकिन मौलवी कहता है उनकी कुरान अलग है, हमारी कुरान अलग है। कहता है कि नहीं कहता? अल्लाह ताला कहता है इसमें शक की भी गुंजाइश है। चलो ठीक है, तुम्हारी बात सही, अलग है ना। अल्लाह ताला और भी कुछ कहा है, सूरह बकरा की आयत में
जाओ इसके तरीके से एक आयत ही ले आओ। चैलेंज भी किया है, उनको भी पुकार लो जिसको तुम अपना बड़ा मानते हो, उनको भी इकट्ठा करके एक आयत, एक हरफ भी बना कर ले आओ। है एक्सेप्ट करो रब्बुल आलमीन का चैलेंज। सिर्फ कह देना आसान है इनका कुरान उनका कुरान अलग। अरे एक आयत तो लाओ बनाकर। एक आयत नहीं ला सकते, उल्टा टंग भी जाओगे तो नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। तो मंजिल इख्तलाफ, कुरान की बात आ गई, हदीस सही सही, अब उसके बाद इख्तलाफ शुरू हो गया है। ऐसे इतने दिन से चले आ रहे, आप अभी 150 से इतने साल से आ रहे, अरे वो ये गलत, वो सही, लगे इख्तलाफ करना शुरू। ज्यादा वजाहत की जरूरत नहीं है, समझदार है आप। लगे इख्तलाफ शुरू, अभी 150, अरे ये हकीकत क्या है, इंशाअल्लाह तारीख अहले हदीस कभी मौका मिला तो बताऊंगा आपको कि अहले हदीस की तारीख क्या है, वो तो मौजू ही अलग है। लेकिन यहाँ पे इत्तेहाद की बात हो तो जब साफ दलील आ गई तो इख्तलाफ करना शुरू कर दिया। और इख्तलाफ को खत्म करना है, इस हदीस को भी अमल का जामा पहनो। दलील वन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरुकु मा तरक्तुकुम फ़इज़ा हद्दस्तुकुम फ़ख़ुज़ूहु अन्नी फ़इन्नमा कान मिन क़ब्लिकुम बिकथरति सुआलिहिम वख्तिलाफ़िहिम अला अंबियाइहिम रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी किताबुल इल्म। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल इल्म के अंदर इस बात को बांधा। रावी हदीस अबू हुरैरा, वो अबू हुरैरा जिनसे मुहद्दिसीन कहते हैं, अबू हुरैरा से बहुत ही ज्यादा हदीस। रावी हदीस में सबसे ज्यादा मशहूर हदीस के रावी कौन है? अबू हुरैरा है। अबू हुरैरा से सबसे ज्यादा हदीस नकल है। और वो हदीस कैसे कलेक्ट किया करते, इनके ऊपर भी थोड़ी सी बात डाल दूं कि अबू हुरैरा रात रात की नींद हराम कर दिए थे अपने ऊपर। एक एक हदीस के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे बैठे रहते थे। भूख की शिद्दत हुई करती थी, तड़पने लगते थे। लोग कहते थे मिर्गी का दौरा आ गया अबू हुरैरा पर। नहीं दोस्तों, भूख की शिद्दत ने उनको जमीन पर लिटा दिया। आज है कोई साहबे रसूल का इस तरीके से मानने वाला कि भूख को बर्दाश्त करके 10 मिनट 10 में तो बैठ नहीं सकते हो। बिजनेस छोड़ना गवारा ही नहीं है कि अल्लाह ताला के लिए 10 मिनट तिजारत छोड़कर आकर बैठ जाए। ऐसे भी हजरात हैं जो जुमा पढ़ते हैं, उसमें भी उनके अंदर काहिली पाई जाती है। घड़ी में नजर है कब खत्म होगा, कब बिजनेस पे जाए। ऐसे भी मुसलमान, ऐसे भी मुसलमान बेचारे जुमा पढ़ने भी आते, उनका भी हाल यही है। शर्म करो मुसलमानों, नाम खराब करके रख दिया इस्लाम का। तुम्हारी वजह से आज उलमा को भी सुनना पड़ता है, ये अहलुल हदीस है, ऐसे होते हैं, इस तरीके से ऐसे करते हैं। ये नौजवान है, जवानी का आलम देखो, दीवानी में गुजार रहा है। दोस्तों सीखो सहाबाए कराम से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के लिए भूख को तलाक दे दिया, भूख को छोड़ दिया, एक एक हदीस नोट किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह कितना उनका मेहनत रंग लाया, एक एक हदीस को कलेक्ट करके सामने रख दिया। अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उतरुकू मा तरक्तुकुम, जो मैंने किया ही नहीं वो तुम भी मत करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा रहे हैं, जो मैंने किया ही नहीं तुम भी मत करो, उसे छोड़ दो। तरक्तुकुम, तर्क कर दो, छोड़ दो, छोड़ दो उसको जो मैंने नहीं किया। अब कोई कहता है फातिहा की दलील ले आओ, कुरान खानी की, इख्तिलाफ तो यहीं से पैदा है ना। कुरान खानी की दलील लाओ, सीधा चहल्लुम की दलील लाओ। अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? उतरुको, मैंने किया ही नहीं जो चीज, वो तुम क्यों करते हो भाई? अल्लाह के नबी ने वो चीज किया ही नहीं तो काहे को करते हो? किसने कहा आपसे करने को? नबी से ज्यादा मोहब्बत होगी आपको अल्लाह से? नबी से ज्यादा है क्या? नबी से ज्यादा इल्म रखने वाले हो क्या? नबी को इस बात का इल्म नहीं था क्या? नऊज़ बिल्लाह नबी ने छुपा ले गए? नहीं, हमारा अकीदा है नबी ने एक एक खैर की बात बतलाई और एक एक शर की भी बात बतलाई। तो यहाँ तो दलील ही नहीं बनती ना। अल्लाह के नबी ने कहा हमने छोड़ दिया, हमने यानी हमने किया ही नहीं, वो क्यों करते? अच्छा किया भी होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सबसे पहली बीवी और हम मोमिनों की सबसे पहली अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। और आपके ही हयात में खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वफात पा रहे हैं। आपके ही हयात में आपके बेटे कासिम और अब्दुल्ला वगैरह ये भी वफात पा रहे हैं। आपके हयात में आपकी बेटी भी वफात पा रही है। बताओ, एक दलील लाओ, इख्तिलाफ देखो यहीं से पनप रहा है। एक दलील लाओ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुरान खानी किया या सहाबा से कहा तुम इतना पारा पढ़ो, तुम उतना पढ़ो, तुम इतना करो, तुम उतना करो। मैं कोई किसी को तंज पहुंचाने की जरूरत नहीं, मुझे न मेरी आदत है किसी को तंज पहुंचाना। हक बात साफ तरीके
तरीके से मैं आपके सामने रख दे रहा हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किया है तो लाओ अब्दुल्ला मोहम्मदी सबसे पहले शुरू करता है आपके घर से इंशाअल्लाह। जब नहीं किया तो इंसाफ की बात तो यही है कि हम भी नहीं करें। वक्त का लीडर भी आगे कहेगा अब्दुल्ला मोहम्मदी कुरान खानी करो, नहीं करेंगे, मार डालो मार डालो, दफन करना चाहते हो दफन कर दो, लेकिन नबी के इताअत में जरा बराबर भी कोताही अब्दुल्ला मोहम्मदी से बर्दाश्त नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वफात में ना कुरान खानी कराया, ना तीजा कराया, ना तहल्लुम, ना किसी साहबा ने कराया। तो आप हम कौन होते? फिर आगे क्या कहते हैं, फइज़ा हद्दस्तुकुम फखुदूहु अन्नी, जो मैं कहूं, अन्नी का सेगा जो है अरबी जानने वाले समझदार हैं, मेरी जानिब से ले लो। अन्नी मेरी तरफ से, अन्नी मेरी जानिब से ले लो, जो मैं कहूं मेरी जानिब से। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी भी चीज का हुक्म दे दे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिब से हमको उस बात को तस्लीम करना है, ना कि उसमें हमें फिक्र सोच करना है, ना कि इख्तलाफ करना है, ना ही इख्तलाफ ये नहीं करना है। जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस से साबित होगा उसे हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से लेना है। अब मसला एक और यहाँ पे फंसता है, क्या उलमा को छोड़ दिया जाए? कुरान में तो आयत आती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, और इसका दलील देते हैं कि देखो तकलीफ साबित हो गई, आओ इसकी भी जरा वजाहत कर दे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो अतिउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, अतिउर रसूल, रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्रि मिनकुम, और अपने उमरा की भी बात मानो। यहाँ पे गौर फिक्र करने की एक बात यह है कि बात माननी है उनकी, इताअत और फरमाबरदारी अल्लाह और रसूल की है, बात माननी है उलमा की, इताअत इत्तबा पैरवी अल्लाह रसूल की है। क्यों? अल्लाह के आगे अती का लफ्ज बता रहा है, अती का सेगा बता रहा है, वाजिब है अल्लाह की इताअत, वाजिब रसूल अती का सेगा बता रहा है, वाजिब है रसूल की इताअत, व उलिल अम्रि मिनकुम, उसके आगे अती का सेगा नहीं तो पता ये वाजिब नहीं है उलमा की बात मानना। अगर वो बात कुरान हदीस से करते हैं तो हम ले लेंगे, मोहर नबी की होगी तो लेंगे, अगर उनकी खुद की बनाई हुई मोहर होगी तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये मोमिनों की शान के खिलाफ। समझ के बात? साफ तरीके से इख्तिलाफ खत्म करना चाहते हो, इत्तेहाद पैदा करना चाहते हो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज दे दे उसको ले लेना चाहिए। और इसी तरीके से 5 मिनट बाकी आते हैं मंजिल एतराफ, इसकी भी बहुत बड़ी वजाहत थी, वहीं से मैंने छोड़ दिया क्योंकि वक्त का भी लिहाज है। आते हैं मंजिल एतराफ की तरफ। मंजिल एतराफ क्या है? ज्यादा सवाल करना। ये किसकी आदत थी? बनी इसराइल की कौम वालों की आदत थी। सूरह बकरा पूरी बनी इसराइल के बारे में वाकया में मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है, मशहूर किस्सा है, उसको भी मुख्तसर में मैं बयान करूं क्योंकि बहुत बड़ी लंबी उसकी किस्सा है। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक मर्डर हो गया, जैसे आजकल करते हैं ना मर्डर, आज तो बड़ा आम हो गया, एक भाई भाई का खून बहाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हराम है एक मुसलमान का खून बहाना, हराम है अमन और शांति को खराब करना। इस्लाम का नाम ले लेकर आज कितने बड़े लोग अमन और शांति खराब कर रहे हैं। ये इनका कोई भी इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, इस्लाम के दुश्मन है ये, इस्लाम का नाम ले लेकर आतंक बचा कर रखे हैं देश के अंदर, इस्लाम के दुश्मन है, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हराम है। लेकिन आज मुसलमान का कत्ल कर रहा है। उस दौर में भी बनी इसराइल के कौम में भी एक आदमी ने एक आदमी को कत्ल कर दिया। अब कत्ल करने के बाद वही तरीका आज अवामुन्नास ने भी अपनाया, जैसे बनी इसराइल के लोग ने, उसमें से जो आदमी ने कत्ल किया, ये तरीका क्या था? उसने कत्ल किया कहीं और, लाश उठा के अपने किसी पड़ोसी के घर के पास रख दिया। आज भी यही मामला, किसी को फंसाना, मर्डर करके उसके एविडेंस उठा के दूसरे घर में रख के फंसा दो, चला जाएगा अंदर वो। यही तरीका बनी इसराइल के इख्तियार किया ये लोग। आज अवामुन्नास के कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ नाम के मुसलमान। तो वो बनी इसराइल का जो आदमी था उसने उस घर को मारा, उसकी मर्डर जो लाश थी उसको उठा के दूसरे के दरवाजे पर रख दिया। अब सुबह हुआ, चहल हल्ला हो गया, अरे भाई किसने मर्डर किया, किसने मारा इसको? अब कहिए इसके दरवाजे पर पड़ा, इसी ने मारा। वो कहता वल्लाह मैंने नहीं मारा, इसे किसी और ने मार के रख दिया। अब वो फंस गया बेचारा, मैं क्या, मैंने नहीं मारा, कसम खा रहा मैंने नहीं मारा। मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। अब या तो मूसा बताए या तो अल्लाह बताए किसने मारा। अब परेशान मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करता है, रब तू ही बता इसको किसने मारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नाज़िल करता है, ऐ मूसा अपनी कौम से कहो एक गाय को ज़बा करे। सूरह बकरा जो है, बकरा अरबी लफ्ज़ है, उसका माना होता है गाय, गाय वाली सूरत।
تو اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اختلاف دیکھو کیسے ختم کرنے کے بارے میں کہہ رہے، لیکن سوال کی وجہ سے اختلاف پنپ گیا. کیا موسیٰ علیہ السلام سے رب کہتا ہے کہ اے موسیٰ اپنے قوم والوں سے کہو کہ گائے ذبح کرے اور اس کا گوشت مردے کے اوپر مسک کرے، وہ مردہ زندہ ہو کر بتائے گا کس نے مارا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ایسے زندہ کرتا ہے مردوں کو، وہ اٹھ کر بتائے گا کس نے مارا. تو اب یہاں پر بنی اسرائیل کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کی تباہ فرض تھی کہ نہیں؟ ارے گردن ہلانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، فرض تھی نا. موسیٰ علیہ السلام کی تباہ پیروی کرنا بنی اسرائیل والوں کے اوپر فرض تھا، لیکن انہوں نے سوال کیا اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھو کہ گائے کون سی ہونی چاہیے، بوڑھی ہونی چاہیے کہ جوان ہونی چاہیے. یہ اختلاف دیکھو ایسے پیدا ہوا. اتباع تو وہی تھی نا، موسیٰ نے کہا ذبح کرو تو فنش، اتباع کرنا ذبح، نو کوشچن، نو مور کوشچن، اونلی ذبح. اب ہم کو ذبح ہی کرنا ہے صرف، لیکن نہیں پوچھو. اب پھر بھی موسیٰ علیہ السلام اے رب ان جاہلوں کو بتا یہ گائے کیسی ہونی چاہیے. پتا چلا جاہل ہوتے ہیں ایسے کو، ایسے لوگ جاہل ہوتے ہیں جو قرآن حدیث کی بات بھی آ جائے اپنے کوشچن میں اختلاف مچا دیتے، اپنے اپنے سوالات نفسانی خواہشات تو اختلاف کر دیتے. تو موسیٰ علیہ السلام سے پھر آیت نازل ہوتی ہے سورہ بقرہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے کہو گائے نہ زیادہ جوان ہونی چاہیے نہ زیادہ بوڑھی ہونی چاہیے، درمیان کی ہونی چاہیے، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو اچھی لگنی چاہیے. اللہ اکبر. اب تو کر دینا چاہیے تھا نا جواب، لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھو یہ گائے چری ہونی چاہیے کہ بغیر چری ہونی چاہیے. اس سوال کا انبار لگا دو، چری ہونی چاہیے کہ بغیر چری ہونی. اللہ. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام سوہٹا دے کر دے گئے، سوہٹا دیے گئے. یہ بنی اسرائیل والوں کی حرکت کی وجہ سے اختلاف بھی ہوا. تو اس کی بھی وضاحت میں یہیں پہ چھوڑ دے رہا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اختلاف زیادہ سوال کرنے سے بھی پیدا ہوتا ہے. اختلاف نبی کی بات آ جانے کے بعد اپنے بڑوں کی طرف سوچنا، بڑوں کی بات لانا، وہاں سے بھی اختلاف پیدا ہو. اختلاف نبی جو کہہ دے بغیر چھو چرا کے تسلیم کر لیے اجتہاد ورنہ اختلاف. اور بھی بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے اور اس کی بربادی بھی، یعنی برعکس اجتہاد کے برعکس اختلاف سے جو صورت حال ہے آج منظر عام پر ہے. بتاؤ کون سا ایسا مسلمان ہے جو آج سیفٹی پن محسوس کر رہا ہو کہ ہم سیف ہیں، ہم سیفٹی ہیں؟ کون سا ایسا مسلمان ہے رات ہوا 8 بجا گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتا ہے؟ آج دہشت کی زندگی گزار رہے ہو تو یہ اچھا لگ رہا ہے. اگر اتحاد لاتے تو تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. آج نوجوانوں اور میری ماں اور بہنوں تم لوگ بھی کان کھول کر سن لو، وقت مختصر رہ چکا ہے. یہ تھوڑی بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں. اگر تم اپنے اندر اتحاد لانا چاہتی ہو میری ماں اور بہنوں تو سب سے پہلے شریعت اسلامیہ کو پورے طریقے سے اپنے زندگی کے ساتھے میں ڈھال لو. جس طریقے سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مختصر کھانا کھایا کرتی تھی اور یہ کہا کرتی تھی کہ اگر ہم زیادہ کھانا کھائیں گے تو ہم سو جائیں گے، رات میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. وہ بھی ایک عورت تھی. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب پردے کی آیت نازل ہوئی تو ہم اس قدر پردہ کرتے تھے کہ جب ہم اپنے سرتاج کی قبر اطہر کے جانب جانا ہوتا تھا کبھی تو ہم ایسے چادر میں لپٹ کے جایا کرتے تھے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستے میں قبر پڑتا تھا، چادر میں لپٹی تھی. عمر رضی اللہ مر چکے ہیں، دفن ہے، چاچی تو بغیر پردہ جا سکتی تھی، کوئی نہیں تھا وہاں پہ. لیکن شرم اور حیا ایسی تھی کہ عمر دفن ہے لیکن شرم کی وجہ سے اپنے آپ کو لپٹ کر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کی طرف سے گزرا کرتی تھی تو وہاں چادر ہٹا دیتی تھی اور کہتی تھی یہ میرے نبی کا قبر ہے. کتنی بڑی اہمیت ہے میری ماں اور بہنوں. وہ بھی ایک عورت، وہ بھی ایک ماں ہے ہماری. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چلتی تھی فرش پر، عرش سے جبرائیل سلام لے کر آیا کرتے اور آج ایک آپ ہو. اس لیے میری ماں اور بہنوں شریعت اسلامیہ کو نافذ کرو. انشاءاللہ اگر تم مسنون طریقہ اپناؤ گی تمہارا بچہ بھی انشاءاللہ علامہ البانی پیدا ہوگا، تمہارا بچہ بھی ابن تیمیہ پیدا ہوگا، تمہارا بچہ بھی امام مسلم پیدا ہوگا. اگر شریعت اسلامیہ اپناؤ گی تمہارا بچہ بزدل تو نہیں پیدا ہوگا. اس لیے
میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے نکاح کے لیے جب اپنی زوجہ تلاش کرو تو دیندار تلاشو گے تو انشاءاللہ بچے بھی آپ کے آئیں گے تو دیندار آئیں گے اور اتحاد پیدا کریں گے، نہ کہ اختلاف۔ آج نوجوان بھٹکا جا رہا ہے، اسلام سے دور ہوا جا رہا ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہاں پر آئے، سنے، واہ واہ مولانا بہت اچھا بیان کیے، نیچے گئے، فنش، ختم۔ نیکسٹ ویک اگلے فرائیڈے کو نظر آئیں گے بیچارے۔ یہ جماعی مسلمان ہیں، ان کے بھی چاچا گیری ہوتی ہے، میں نے اس کے اوپر بولا ہے، آپ یوٹیوب پہ ہمارے تقاریر بے شمار پڑے دیکھ سکتے ہیں کہ آج کا نوجوان، یہ ٹاپک بہت اہم ہے کہ آج کا یہ ویکلی ون ڈے کھیلنے والے مسلمان، ایک ہوتے یرلی برسی منانے والے سال بھر میں، کون؟ رمضانی مسلمان، جن کے ہاتھ میں مسواک اور چہرے پہ داڑھی، پاجامہ بھی تکنے سے اونچا، یہ پکے موحد ہیں، پکے مسلمان، اب ان سے اچھا کوئی مسلمان نہیں۔ اور جو بیچ میں ایک ایک دن کا نماز جو چھوڑ رہا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اور ایک نمازی وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے بھیا جنازہ ہی تو پڑھ لو کم سے کم، ورنہ ہمارا کون پڑھے گا۔ یہ جنازہ پڑھنے والے بھی مسلمان۔ اس لیے نوجوانوں، سب سے پہلے اتحاد کی جو اہم جڑ ہے وہ نماز قائم کر۔ میں نے کہیں نہیں پڑھا قرآن میں لکھا ہو کہ نماز پڑھو، کہیں بھی نہیں پڑھا، لاؤ دکھاؤ مجھے کہاں پہ لکھا ہے قرآن میں نماز پڑھو، کہیں بھی نہیں پڑھا میں نے، میرے علم کے نزدیک کہیں نہیں ہے قرآن میں کہ نماز پڑھو۔ واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم، مسلسل قائم کرنا ہے، اس کو مسلسل آنا ہے مسجد میں، انہیں کہ جمعہ پڑھ لیا اثر غائب ہو گئے، جمعہ کے دن سے غائب نہیں۔ جیسے ابھی اس میں جمع ہو، اگر اصل میں اسی طریقے سے جمع ہو گئے تو ہم بھی یہ سمجھیں گے، مجھے بھی جب میسج ملے گا کہ ہاں آج بھوسیاں کے بازار میں بڑی مسجد اہل حدیث کے اندر الحمدللہ اظہر کی نماز نوجوانوں نے بڑی تعداد میں پڑھی، تو میں سمجھوں گا واقعی میں نبی کی محبت آ چکی ہے اب نوجوانوں کے اندر۔ اگر اثر کے ابھی سے اثر سے ہی تم شروع کرو گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ واقعی میں بچیاں والوں کے اندر اللہ رسول کی محبت ہے، ورنہ پھیکو لال بہت ہیں، پھینکنے والے بہت ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک اہم بات کہہ دوں کہ نوجوانوں، اتحاد کی بہت ضرورت ہے۔ چھوڑ دو رنگریلیاں، چھوڑ دو۔ کسی شاعر نے بھی کہا تھا، کر جوانی میں عبادت، کاہلی اچھی نہیں، اگر بڑھاپا آ گیا تو بات بن سکتی ہے۔ جوانی میں چمڑی جب مضبوط ہے، اب عبادت نہیں کرے تو چمڑی ڈھیلی ہو کے کام ہی کیا ہے؟ بڑھاپے میں کام ہی کیا؟ کھاؤ سو جاؤ، کام ہی کیا ہے بڑھاپے میں؟ یا تو مسجد کا راستہ نہ تو جوانی کی عبادت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ رب العالمین قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے تلے کس کو جگہ دے گا؟ شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو عبادت میں گزارا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے آئے گا، سایہ دے گا اللہ اس سے۔ اس لیے نوجوانوں، اپنے جوانی کو دیوانی میں نہیں، موبائل کے رنگ ٹون میں نہیں، موبائل کے یوٹیوب کے اندر گولو فلم دیکھتے ہوئے نہیں۔ یہ لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ آج نوجوانوں کے اندر یہ چیز عام ہے اور اصلاح کرنا بے حد ضروری ہے۔ میں ایک جگہ اسی طرح بیان کر رہا تھا، ایک صاحب تھے بزرگ، وہ بولے یہ لفظ آپ کو نہیں لانا چاہیے۔ کیوں؟ آپ کے پاس، آپ کے سامنے آپ کا بیٹا کسی غیر محرم عورت کا ہاتھ پکڑ کے جا رہا ہے، وہ دیکھنا گوارا ہے، اس کے بھائی کا چلنا، اس کے شراب میں بولنا آپ کو چھو رہی ہے، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارا بیٹا ایسا کرتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، اللہ کے واسطے یہ جو بول رہا ہوں اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ مجھے اللہ سے ہے، اللہ اس کا فائدہ دے گا۔ نوجوانوں، ہم بھی جوان ہیں آپ ہی کی طرح، آپ ہی کی عمر میں ہیں، ہم بھی چاہے تو بہت سارے خرافات کر سکتے ہیں، لیکن ایک خوف ایسی چیز ہے جو روک دیتا ہے۔ وہ خوف پیدا کرو اپنے اندر، وہ صحابہ کرام کا جذبہ لاؤ اپنے اندر، کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ کے واسطے جس عنوان جو تھا اتحاد ہو، متحد ہو جاؤ، تو آؤ مسلمانوں متحد ہو ہی جائے۔ بہت ہو چکا اختلاف، بہت انتشار، بہت لڑائی جھگڑا، کنارے کر دو، گلے مل لیتے، ایک دوسرے کی اصلاح کر لیتے، گلے مل جائے، بھائی بھائی ہو جائے۔ بہت ہو چکا، برداشت نہیں ہوتا، اختلاف بہت دیکھ لیا۔ ارے آنسو آتے کبھی کبھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخم کھا کر اتحاد پیدا کرے، یہ مسلمان اختلاف کر کر کے اختلاف پیدا کرے۔ اس لیے نوجوانوں، اللہ کے واسطہ دے کر جا رہا ہوں، اتحاد کی بہت اہمیت ہے، اتحاد پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان نوجوانوں کے اندر خصوصاً ان کے اندر جذبہ پیدا کرے۔ یا اللہ ان کو
دنیا کے رنگ رنگیوں سے نجات دے دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کر۔ یا اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تقوی جس طریقے سے تھا ویسا تقوی ان کے اندر بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جو اپنے اور جو بچھڑ گئے ہیں اللہ رب العالمین سب کو اتفاق اور اتحاد کے پلیٹ فارم پہ لے آئے۔ اے اللہ ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک کر دے۔ اے اللہ ہم نے جو بھی جانے انجانے میں گناہ کیا اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو معاف کرنے والا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کر جس طریقے سے صحابہ کرام کے اندر تھا۔ اے اللہ ہمارے اس جماعت کو برکت دے۔ اے اللہ ہم مسلمانوں کے جو بھی نماز چھوڑ دیے ہیں اللہ انہیں توفیق دے نماز پڑھنے۔ اے اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی مقروض ہیں قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے قرض کو ادا کر دے۔ اے اللہ جو جن کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے اللہ ان کو نیک رشتہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بھی ہم نے یہاں پر کہا اس سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک کر دے، آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ پنکھا چلا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم ذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ورؤوف رحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته